السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہیں، بچوں میں بڑوں میں پیٹ کے کیڑے، مختلف اقسام کے تھریڈ وارم اور نہ جانے کون کون سے وارم، تو یہ جو کیڑے ہوتے ہیں تو بچے کو صحت کھاتے چلے جاتے ہیں، ان کی صحت کمزور سے کمزور بچے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسے اور یہی کام بڑوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، بڑوں کے پیٹ میں بھی کیڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے جو ہے وہ بس کسی وجوہات کی بنا پر کہیں تذکرہ نہیں کرتے ادھر ادھر، لیکن خود برداشت کرتے رہتے ہیں یا دوا لاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، چند دن آرام ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہی پریشانی۔ تو یہ صحت کے دشمن اور انسان کی طاقت، انسان کا خون چوستے رہتے ہیں، پنپنے نہیں دیتے۔ تو یہ جو ہے ان کی وجوہات علم فلکیات کی روح سے، جو بھی کسی کا تالے برج ہوتا ہے، اس برج کا چوتھے والے برج میں اگر وہ اس کا چوتھا برج نحس ہو یا اس کے اندر نحس ستارے کی نظر ہو تو اس کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ جس کا بھی تالے برج کا چوتھا گھر ہوتا ہے وہ اس کے پیٹ سے متعلق ہوتا ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر جیسا کہ اب بڑوں کو میں مخاطب کر کے بات کر سکتا ہوں کہ بڑے مرد ہوں، عورتیں ہوں، لڑکیاں ہوں، لڑکے ہوں، کچھ بھی ہوں، بچے ہوں، بچیاں ہوں، جو بھی ہیں، سب نے جو آبزرو کر سکتے ہیں، ان کی ایج اتنی ہے کہ وہ دیکھ سکتے ہیں، تو انہوں نے آبزرو کیا ہوگا کہ کسی زمانے میں وہ پیٹ کے کیڑے بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں، اور کچھ ٹائم کے لیے، کچھ مہینوں کے لیے، کچھ ایک آدھ سال کے لیے ایسا ہوتا ہے بالکل خاموش کہ جیسے پیٹ بالکل درست ہے، کہیں کوئی کیڑے وغیرہ نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے، وہ چوتھے گھر پر جب سب سے زیادہ انتہائی نحس ستارہ جو زحل ہے، اس کے جب اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، نحس اثرات، یا ایٹ دا ٹائم آف برتھ زحل ان کے چوتھے گھر میں ہو، تو ان کے پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں۔ اب ہم اس کی ریمیڈی بتاتے ہیں کہ اس کی ریمیڈی یہ ہوگی، اس کا حل یہ ہے فلکیاتی اعتبار سے، علم فلکیات کی روح سے، کہ جو زحل ستارے سے ریلیٹڈ صدقات ہوں، وہ صدقات ہر سیٹرڈے کو کر لیا کریں۔ تو اب سوچیں گے آپ، مطلب کوئی بھی سوچ سکتا ہے یہ بات، کہ اب ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم ہر ہفتے صدقہ دیتے رہیں؟ ہم جائیں گے میڈیکل اسٹور سے ایک وہ شیشی لے لیں گے اور وہ ہم پی لیں گے اور اس سے پیٹ کے کیڑے مر جائیں گے۔ لیکن اگر پیٹ کے کیڑے اس طرح سے ختم ہو جاتے ہوتے تو آپ کے اتنی ایج میں، اس جوانی میں یا اس بڑھاپے میں یا اس ایج میں پیٹ میں کیڑے آپ کے نہ ہوتے، ختم ہو چکے ہوتے۔ تو جناب بات یہی ہے کہ جب ستاروں کی نظر، زحل ستارے کی نظر خراب ہوتی ہے، نحس ہوتی ہے، تو یہ کیڑے زور لگا رہے ہوتے ہیں، ان میں گروتھ بڑھ جاتی ہے بہت۔ ان کے لیے زحل کے صدقات بتاتا ہوں، یہ صدقات کیجئے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیجئے، فائدہ آپ کو بھی حاصل ہوگا، آپ کے پیٹ کو بھی حاصل ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہوگی، نیکی اور ثواب بھی ہوگا۔ کالے رنگ کی کوئی بھی چیز صدقہ دیجئے، کالے ماش ہوں، یہ کوئی بھی صدقہ حسب توفیق دیجئے، جتنی آپ کی طاقت ہو اس حساب سے دیں۔ ایوری سیٹرڈے کالے ماش، کالا نمک، کالی مرچ، لونگ یا کوئی بھی کالی چیز، یا روپے میں صدقہ دینا ہو تو 8 روپے یا 80 روپے، 800 روپے، 8000 روپے، اپنی حیثیت کے مطابق جتنے بھی ہوں، یہ آپ کسی کو دیجئے اور اللہ کی رضا کے لیے دیجئے، سب کا کام بنے گا، آپ کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ اکبر، اللہ حافظ۔